ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنا فارملی جو ہے وہ کورس اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کس طرح ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں اور ہم کیا کیا غلطیاں کر جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے. تو سب سے پہلا میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. میں آپ لوگوں سے سوالات بہت پوچھوں گا، بہت معذرت ہے، میں سوال بہت زیادہ پوچھتا ہوں جسٹ ٹو میک یو پیپل انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک بات بتائیے کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید، اچھا آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ بھی سکتے ہیں اپنے جواب، اور چاہیں تو انمیوٹ کر کے جواب بھی دے سکتے ہیں. آپ کے خیال میں قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلا سوال ہے قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ محمد عثمان لکھا ہوا ہے. جی عثمان بھائی آپ بتا سکتے ہیں قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا اپنا تو اوپینین یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ایک گیون نیم ہے فرام اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک گیون نیم ہے. ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ عثمان بھائی. اچھا جی، اچھا مس حدیثہ نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس جزاکم اللہ، خوش آمدید بہت بہت. جی مس پلیز بتائیے گا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھی سب جواب یہی تھا، اللہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن مطلب پڑھنے والی کتاب. قرآن پڑھنے والی کتاب ہے. قرآن مجھے لگتا ہے پڑھنے والی. جی قرآن خود کا مطلب ہے پڑھے جانے والی کتاب، زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. ٹھیک ہے جی، اور کوئی جواب؟ احمد بھائی. احمد بھائی ہیں ہمارے پاس. اچھا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک اور ایک نام لکھا ہوا ہے اسماز آئی پیڈ کے نام سے آ رہا ہے. جی یہ کون ہے بھائی؟ پلیز بتائیے گا ذرا. سیم یہی آنسر ہے میرا. اچھا آپ کا بھی یہ آنسر ہے. ٹھیک ہے، اچھا نفیس بھائی ہیں ہمارے ساتھ. نفیس بھائی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ جی سر، جی سر سیم آنسر ہے. صحیح آنسر ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کوئی قرآن مجید کے حوالے سے آپ لوگوں سے پوچھے نا تو یاد رکھیے گا اس میں کوئی شک نہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے. لیکن قرآن مجید کی اسپیشلٹی جو ہے نا، قرآن مجید کتاب تو ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اس کی اسپیشلٹی ہے نا وہ ہے اس کا کلام ہونا، اللہ کا کلام ہونا. ٹھیک ہے، جب بھی آپ سے قرآن مجید کا کوئی انٹروڈکشن مانگے نا کہ بھئی قرآن مجید کسے کہتے ہیں، تو ہم کتاب تو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کتاب بھی ہے، لیکن جو اس کی اسپیشلٹی ہے وہ ہے کلام ہونا، ورڈز آف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، مطلب ورڈز ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ کلام مٹایا یا بدلا نہیں جا سکتا. کتابیں تو لوگوں نے مٹا دی، بدل دی، ہے نا، لیکن ورڈز کی ناٹ بی چینجڈ. تو اسی لیے قرآن مجید کی جو اسپیشلٹی ہے نا، جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں جب بھی قرآن مجید کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ ہے کلام اللہ، ورڈز آف اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اچھا قرآن مجید کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ سب کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے ہم وہ ڈیفینیشن لکھیں گے. مجھے آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے میجورٹی، مطلب آپ سب لوگ انگریزی سمجھنے والے لوگ ہیں، سب انگلش سمجھتے ہیں؟ تو انگلش کے اندر پرابلم تو نہیں ہے؟ یا اگر آپ لوگ کہیں گے دیکھیں میرے لیے تو فیسیلیٹیشن تینوں زبانوں میں ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ لوگ بتائیے کہ میں جتنے بھی نوٹس آپ لوگوں کو لکھواؤں وہ انگلش میں لکھواؤں یا اردو میں لکھواؤں؟ بتاؤں گا تو میں دونوں زبانوں میں انشاءاللہ، لیکن لکھواؤں کس میں؟ آپ لوگوں کو آسانی کس میں ہوگی؟ انگلش میں آسانی ہوگی یا اردو میں آسانی ہوگی؟ انگلش میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک جواب آ گیا. اور ٹھیک ہے انگلش از فائن پلیز. اچھا انگلش از فائن. جی باقی سب بھی انشاءاللہ انگلش میں اوکے ہیں؟ یس سر. چلیں ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر میں ایک کام ہی کروں گا، میں آپ کو اردو میں بتایا کروں گا، لیکن ظاہری بات ہے کیونکہ میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ مجھے بھی کمفرٹیبل اسی میں ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہم نے انگلش پڑھی ہے، ظاہری بات ہے، تو ہم جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ہم نے کیونکہ لکھی انگلش میں تو کمفرٹیبل انگلش میں رہتے ہیں. صحیح ہے نا، تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ ورڈ ڈاکومنٹ. اور سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں، قرآن مجید کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ، صحیح ہے نا. تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے انشاءاللہ کہ واٹ از قرآن. ہمارا سوال نمبر 1 یہ ہے. ٹھیک ہے جی،
ہمارا سوال نمبر ہے پہلا نمبر، واٹ از قرآن؟ واٹ از قرآن؟ سوری، تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے معذرت کر دیجیے گا اگر میں تھوڑا بہت لکھنے میں ذرا غلطیاں کروں، آئی ایم سو سوری. ٹھیک ہے، واٹ از قرآن یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے قرآن از دا ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی. قرآن از دا ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن از دا ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی. اچھا دیکھیں، آئی ووڈ ریکمینڈ آل آف یو، میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ سب کے پاس نا اپنی ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی نوٹ بک ہو، اور دیکھیں وہ نوٹ بک صرف تجوید کی ہو، کیونکہ میں انشاءاللہ ابھی آپ سے چھوٹا سا ایک قاعدہ بنوا دوں گا پورا، جو آپ کا پرسنل قاعدہ ہوگا، اس میں سارے رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، اور ہم بہت ہی یعنی کہ فاسٹ پیس پہ قرآن شروع کریں گے، کیونکہ آپ لوگ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں. مجھے آپ لوگوں کو قرآن مجید صحیح کروانا ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے نا، آپ سب نے قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید صحیح پڑھوانا ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ. تو اسی لیے آپ کی نوٹ بک ہونا بہت ضروری ہے، جس میں اندر رولز اینڈ ریگولیشنز آپ لوگ فالو کر سکیں. ٹھیک ہے جی. قرآن از دا ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی ریویلڈ آن پروفٹ محمد، revealed on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam. ٹھیک ہے، revealed on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam through Jibreel, through Jibreel alayhi salam. ٹھیک ہے، through Jibreel alayhi salam. Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala revealed on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam through Jibreel alayhi salam. اب اگلا ورڈ جو ہے نا وہ مجھے آپ کو عربی میں لکھوانا پڑے گا، کیونکہ وہ ورڈ ایسا ہے. نقلن، نقلن متواترن، متواترن، نقلن متواترن، نقلن متواترن. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے. نقلن متواترن، اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں اصل میں ممکن ہے نہیں، لیکن اس کی بہرحال ہم ٹرانسلیٹ تو کریں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے نا، نقلن متواترن ہم کہیں گے کنٹینیوس ٹرانسفر، کنٹینیوس ٹرانسفر، کنٹینیوس ٹرانسفر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن اب سمجھیے نقل. دیکھیں نقل والا ایک تو ہمارا اردو میں ہوتا ہے نقل، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے کاپی کرنا، نقل کرنا. لیکن یہ نقل وہ نہیں ہے، یہ نقل ہے ٹرانسفر فرام ون جنریشن ٹو اندر. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم عربی میں نقل کہتے ہیں، نقل مکانی. اسی سے بنتا ہے وہ انتقال جو بنتا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا، انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرانسفر ہو چکا. تو نقل، عربی والا جو نقل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر کرنا. ٹھیک ہے. متواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر ہمارے دین کی ایک ٹرم ہے. ٹھیک ہے نا، متواتر کو سمجھیے گا غور سے، میں بہت آہستہ آہستہ بولوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے. اور جب آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ لوگ پلیز، میں آپ سے پوچھوں گا تو مجھے آپ چیٹ باکس میں جواب دے دیجیے گا یا تھمز اپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. متواتر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، کوئی بھی عمل ہر زمانے میں اتنا زیادہ کیا گیا ہو، اتنا زیادہ کیا گیا ہو وہ عمل کہ اتنے سارے لوگوں نے کیا ہو، اتنے سارے لوگوں نے ہر زمانے میں وہ عمل کیا ہو کہ اتنے سارے لوگوں کا مل کر کسی جھوٹ پر عمل کرنا ممکن نہ ہو. اگین دوبارہ سنیے گا کہ ایک وہ عمل جو کہ ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانے گزرے ہیں
مطلب آپ سمجھ لیں اس وقت 1443 چل رہا ہے, صحیح نا. تو آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہجرت کو 1443 سال ہو چکے ہیں, 1443 ایئرز ہو چکے ہیں. اتنے سالوں کے اندر ہر زمانے میں کوئی ایسا عمل ہو جو کہ ہر زمانے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے خود بھی کیا ہو اور اس کو آگے دوسروں کو ٹرانسفر بھی کیا ہو, اور اتنے سارے لوگوں کا مل کر اگر کوئی جھوٹ ہوتا تو اس کے اوپر اتنے سارے لوگ عمل نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نقل متواتر کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر ہر زمانے میں اس کے کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ اتنے سارے لوگ مل کر کسی جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے ہوں, ٹھیک ہے نا, اسے متواتر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث متواتر ہوتی ہے. حدیث متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنے سارے لوگوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنے سارے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہر زمانے میں کہ اگر وہ کوئی جھوٹ ہوتا نا تو اتنے سارے لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں نقل متواتر. تو نقل متواتر کا مطلب ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جب سے یہ نازل ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر ہر زمانے میں میکسیمم میجورٹی آف دا پیپل نے اس کو پڑھا ہے اور اس کو آگے ٹرانسفر کیا ہے. اور اتنے سارے لوگ, اگر کوئی جھوٹ ہوتا تو انسانوں کی اکثریت اس کو اختیار نہیں کرتی. اگر یہ کوئی جھوٹ ہوتا تو میکسیمم میجورٹی اتنا مطلب اتنے زیادہ عمل نہیں کرتے, اس کو اتنا آگے ٹرانسفر نہیں کرتے. وہ جھوٹ ہوتا تو وہ غائب ہو چکا ہوتا. نہیں, یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے, یہ اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ نقل متواتر ہے. یہ ہر زمانے میں اس کو لوگوں کی میکسیمم میجورٹی نے خود پڑھا ہے اور پڑھ کر اس کو اپنی اگلی نسل کو پہنچایا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بتائیں میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے سمجھ میں آیا سب کے؟ پہلے یہ بتائیں. جی احمد بھائی سمجھ میں آیا؟ احمد جی اسما سمجھ میں آیا؟ حسین آپ کو سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دیکھیں مجھے تھوڑا تھوڑا جی میں دوبارہ بتاتا ہوں. مطلب کوئی بھی ایسا عمل ہو, ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو, کوئی ایسا عمل ہم عمل متواتر کہتے ہیں. نقل متواتر کا مطلب ہے یعنی متواتر جو چیز ہے نا, متواتر دیکھیں یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا متواتر, اس کا مطلب ایک سیکنڈ رکے میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے متواتر, یہ جو ورڈ ہے متواتر, یہ دیکھیں یہ ورڈ جو ہے نا یہ متواتر, اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر زمانے میں جس کو میکسیمم میجورٹی نے صحیح جان کر اختیار کیا ہو اور اس پہ عمل کیا ہو اور اس کو آگے پہنچایا ہو. تو قرآن مجید از نقل متواتر. قرآن مجید از دیٹ متواتر جو کہ ٹرانسفر ہوا ہے ہر ایج میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر جنریشن کے اندر میکسیمم میجورٹی نے اس کو اختیار کیا ہے. میکسیمم میجورٹی آف دا پیپل نے اس کو پڑھا, اس کو خود مطلب اس کو پڑھا اور پڑھ کر اپنی اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کیا, ٹھیک ہے نا, ہر زمانے میں. اور اتنے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک اتنے سارے لوگ, اگر کوئی جھوٹ ہوتا تو اس کو اتنا ٹرانسفر لوگ نہیں کرتے, لوگ اس کو چھوڑ دیتے, کہیں نہ کہیں کوئی پکڑ لیتا, کہیں نہ کہیں کوئی گمراہی نکال دیتا, کوئی مسئلہ ہو جاتا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا یا ہم نے اس کو نہیں پڑھا. نہیں, قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا بالکل ویسے ہی آج تک ہے الحمدللہ. ایسا کوئی ٹرانسفر دنیا میں نہیں ہے اور, ٹھیک ہے نا, اس طریقے کا ٹرانسفر, اس طریقے کا جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, دوسرا کوئی کلام نہیں ہے ایسا, ٹھیک ہے. میرے خیال میں کہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا پایا ہوں الحمدللہ. سمجھ آ گیا اب؟ ہاں جی ابھی سمجھ. الحمدللہ ٹھیک ہے نا. تو یہ نقل متواتر ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے. تو اب میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کنٹینیوس ٹرانسفر ان ایوری ایج کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ان ایوری ایج کہہ لیں, بہرحال ایک نقل متواتر کا ترجمہ یہ دل کی تسلی والی بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو خیر ان ایوری ایج لکھ لیں آپ, ان ایوری ایج یا ان ایوری, ہاں ایج لکھ لیں یا ایوری ایرا کر لیں, ان ایوری ایرا یا ایج کر لیں, ان ایوری ایج, ٹھیک ہے نا. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, وداؤٹ, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ایک تو یہ ہو گیا قرآن از دا ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی,
revealed on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا, یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے, اور کہاں علی قلبی محمد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, اس کا نزول ہوا ہے. یہ کتابی شکل تو بعد میں آیا ہے. The speciality of the Quran is the words. ٹھیک ہے نا, آپ اندازہ کریے کہ words کا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, words آپ اندازہ کریں اس کا دل پر کتنا زبردست امپیکٹ ہوا ہوگا جب یہ ڈائریکٹ نازل ہوا تھا. آج آپ دیکھیے, اسی لیے یہ words ہیں, ان کو کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا, اور یہ words اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ وہ قرآن مجید کا حافظ بن چکا ہے. 7 سال کا بچہ پورا قرآن دل میں آ گیا. ٹھیک ہے جی, 7 سال کا بچہ ہے اور پورا قرآن دل میں آ چکا ہے. اچھا, مجھے آپ لوگوں سے 1 سیکنڈ چاہیے, بس 1 سیکنڈ رکیے گا ذرا, میں چارج پہ لگا رہا ہوں. 1 منٹ. جی, بہت معذرت خواہ ہوں میں, بسم اللہ اولہ و آخرہ. 1 سیکنڈ کے لیے وہ اصل میں وہ چارج پہ لگانا تھا, سوری. اور آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ میٹنگ ہو سکتا ہے کہ ابھی اینڈ ہو جائے نا, 8 منٹس, آفٹر 8 منٹس یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. اسی آئی ڈی اور پاسورڈ سے آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, میں فوراً انیشیٹ کر دوں گا دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے بہت. بران ایک بتاؤ, دو شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. جی, تو ہم نے کہا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وہ کلام ہے کہ جو کہ نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کو لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ نقل متواتر ہے, نقل, اٹس اے کنٹینیوس ٹرانسفر ان ایوری ایج وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, وی ڈونٹ ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. صحیح ہے, یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے, لیکن اس میں ایک چیز باقی ہے چھوٹی سی. اٹس ریسیٹیشن is a complete meditation. آپ کو پتا ہے یہ چیز قرآن مجید کی اسپیشلٹی ہے صرف, کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک پوری عبادت ہے, بغیر سمجھے. سوچیے آپ, بغیر سمجھے, سمجھ کے تو نور علی نور ہو جائے گا, وہ تو سمجھنے کے ساتھ تو وہ تو اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا. بغیر سمجھے اس کو پڑھنا صرف تجوید کے ساتھ, یہ ایک پوری عبادت ہے. پوری, جیسے کہ نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ویسے قرآن مجید کو صرف بیٹھ کر صرف پڑھنا, تلاوت کرنا اس کی صحیح سے تجوید کے ساتھ, یہ ایک پوری عبادت ہے. سوچیں آپ کہ اس کا کتنا گہرا امپیکٹ ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت رکھا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا تجوید کے ساتھ, بغیر تجوید کے تو پھر یہ عبادت ظاہری باتیں نہیں ہو سکتی. اس میں تو پھر انسان کو گناہ ملتا ہے. وہ تو ہم پڑھیں گے ابھی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ کتنی ضروری چیز ہے, اور یہ ہمیں کتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہمارے ہر بچے کے اوپر. یہ وہ علم ہے جو فرض ہے. تجوید سے پڑھنا آپ یقین کریے فرض ہے. کیوں؟ انسان غلط پڑھے گا, میں آپ کو بھی مطلب بتاؤں گا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ذرا ذرا سی بات پہ مطلب بدل لیں, اور ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہی بدل جا رہا ہے پورا پورا, اور وہ معاملات خطرناک ہو جا رہے ہیں. تو اسی لیے سوچیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو عبادت اسی لیے رکھا ہے, اور اس کی تلاوت کا جو ہے نا کرنا جو عبادت ہے وہ اس لیے کیونکہ قرآن مجید ایک کی تلاوت وہ واحد سورس ہے ہمارے پاس
جو کہ مردہ دل کو زندہ کرنے والی چیز. جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا, دل انسان کا زنگ آلود ہو جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا اور سب سے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ انسان کے پھر دل بات پہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی, کچھ بھی اثر نہیں کرتی. آج سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے امت کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ سن ہی نہیں رہے, لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہے, کسی کا دل ہی نہیں چاہ رہا اللہ کی عبادت کرنے کا, ہے نا. ایسے ہی ہے نا, بچے مان ہی نہیں رہے, بچے پڑھنا چاہ ہی نہیں رہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا تو ہوں واقعی ہاں بہت ثواب ہے, سب کچھ ہے, میری طبیعت ہی نہیں آ رہی. وہ طبیعت, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. وہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس کی وجہ دل مردہ ہو چکا ہے. تو دل کو جو زندہ کرنے والی شے ہے نا, جو علاج ہے, وہ تلاوت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی صحابہ اکرام کی جو تھی, ان کی روزانہ کی تہجد کی جو ترتیب تھی قرآن پڑھنے کی, وہ 6 پارے تھے. 6 paras ایوری ڈے, 6 پارے روزانہ پڑھنا. آپ سوچئے ایک انسان جو 6 پاروں کی تلاوت کرتا ہو روز, اس کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی. اور ہم لوگ پورے سال میں بھی یہ قرآن نہیں پڑھتے, اور 6 سے 7 پارے پڑھتے. اصل میں وہ ایک منزل پڑھتے تھے روز صحابہ اکرام, روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. روزانہ ایک منزل کا مطلب ہے, آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک ہفتے میں پورے قرآن مجید کا دورہ مکمل ہو گیا. کیونکہ ایک منزل اگر روز پڑھے گا انسان, تو ایک ہفتے میں 7 منزلیں قرآن مجید میں, قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. آپ سوچئے ایمانی لیول اور اللہ پہ ٹرسٹ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ, وہ اپنے دین کے کتنے قریب تھے بیکاز آف قرآن. کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس قرآن کو جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا؟ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا مسئلہ یہ, ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کیونکہ رمضان قرآن میں نازل ہوا, سوری قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے, تو اس کو صرف رمضان میں پڑھو. رمضان میں رکھ دیا, اس کے بعد اگلے سال رمضان میں ہاتھ لگایا. تو آپ اندازہ کریں کیسے دل چاہے گا ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا, نیک کاموں کا دل چاہے گا ہی نہیں. وہ دل تو مردہ ہے بیچارہ, اس کو زندہ کرنے والی جو چیز تھی اس کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کوئی مذاق چیز نہیں ہے, یہ پوری عبادت ہے. یہ مردہ دل کو جگانے والی شے ہے. اور اب یہ سمجھیں آپ کو ایک ٹول مل گیا, تو آپ جس کو بھی دیکھیں نا بیچارہ دین سے دور ہے, اس کو بولے یار تھوڑا سا بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو, تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو بیٹھ کر, جب ٹائم ملے ایک پیج پڑھ لیا کرو. وہ ایک پیج جو ہے نا وہ پوری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ. اور جن کے معمولات میں قرآن مجید شامل ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, وہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ, خاص طور پہ آج کے زمانے میں. تو ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے ہم اب آگے چلتے ہیں. بہرحال تو اٹس ریسیٹیشن از اے کمپلیٹ میڈیٹیشن. قرآن مجید کی تلاوت ایک پوری عبادت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا بغیر سمجھے, سمجھنے کے بعد تو وہ بہت آگے بڑھے گی معاملات, ٹھیک ہے نا. بغیر سمجھے بھی پوری عبادت ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, آئیے اب آگے چلتے ہیں. ہمارا دوسرا سوال ہے, وہ ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تجوید کسے کہتے ہیں. تو اب ہم لکھیں گے واٹ از تجوید. واٹ از تجوید, ٹھیک ہے نا. واٹ از تجوید جو ہم پڑھنے آ رہے ہیں, پورا علم جو حاصل کریں گے انشاءاللہ. تجوید کسے کہتے ہیں؟ آئیے, تجوید کہتے ہیں بھائی ٹو پروناؤنس, ٹو پروناؤنس, ایک منٹ, یہ آپ نے نوٹ ٹیکنگ کرنی ہے اور آپ نے اپنے نوٹس لکھ کر مجھے دکھانے ہیں, چیک کرانے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹو پروناؤنس آل دی عربک الفابیٹس, to pronounce all the Arabic alphabets with permanent and temporary. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ٹیمپرری بعد میں لکھتے ہیں. To pronounce all the Arabic alphabets with permanent, اور permanent کے آگے لکھیں لازمہ, permanent کے آگے لکھیں لازمہ, لازمہ. ٹھیک ہے, یہ آپ permanent کے آگے لکھیں, اور مطلب permanent کا مطلب ہے لازمہ. ٹھیک ہے, اور and temporary, عارضہ.
टेम्परेरी को बोलते हैं आरिदा, वाद से आरिदा, आरिदा, ठीक है जी। तो ये हो गया टू प्रोनाउंस ऑल द अरेबिक अल्फाबेट्स विद परमानेंट लाजिमा एंड टेम्पररी आरिजा क्वालिटीज, ठीक है। टू प्रोनाउंस ऑल द अरेबिक अल्फाबेट्स विद परमानेंट एंड टेम्पररी क्वालिटीज इज कॉल्ड तजवीद। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका इसका मतलब अगर हम